رہبر معظم آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی، آپ کی ولادت 19 اپریل 1939 میں مشہد مقدس میں ایک چھوٹے سے گھر میں ہوئی۔ آپ کے والد سید جواد خامنئی ایک زاہد عالم دین تھے۔ آپ کی والدہ میر دامادی ایک مذہبی علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں مکتب کی فضا میں قدم رکھا اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ نے ابتدائی کتابوں کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر مشہد کے مشہور و معروف حوض علمیہ نواب میں داخلہ لیا اور وہاں اصول فقہ کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف کا سفر کیا اور وہاں پر بزرگ مرجع وقت اور آیات اعظام کے درس خارج میں شرکت کی۔ والد کی علالت مشہد واپسی کا سبب واقع ہوئی۔ آپ نے مشہد میں قیام کے دوران 1 سال آیت اللہ میلانی کے درس خارج میں شرکت کی اور پھر قم کا سفر کیا اور وہاں پر بزرگ مرجع وقت اور آیات اعظام کے درس خارج میں شرکت کی۔ اس طرح آپ کی علمی و معنوی شخصیت کی تعمیر ہوتی رہی۔ آپ والد ماجد کی کم بینائی اور ضعیفی کی بنا پر مشہد واپس ہوئے اور آیت اللہ میلانی رحمۃ اللہ کے درس خارج میں شرکت کرنے لگے، جس کا سلسلہ 1971 تک قائم رہا۔ اسی دوران اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر رسائل و مکاسب اور کفایہ کا درس دینا شروع کیا۔ عوام کو تفسیر قرآن کا درس بھی دیتے تھے۔ یہی وہ سلسلہ تھا جس میں آپ نے طاغوتی حکومت کا پردہ فاش کیا اور اس کے خلاف قیام کے بیج بو دیے۔ آپ کی پہلی ملاقات سیاست کے میدان میں سید مجتبیٰ نواب صفوی سے ہوئی۔ یہ ملاقات حقیقت میں انقلابی تحریک کو شروع کرنے کی پہلی کرن تھی۔ امام خمینی نے 1964 میں آپ کو پہلی ذمہ داری سونپی، جس میں محرم کے مہینے میں آپ کو مشہد مقدس کے تمام علماء، مراجع اور دینی انجمنوں کے ساتھ مل کر تحریک انقلاب کو آگے بڑھانا تھا۔ آپ کی پہلی گرفتاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آپ کی ایک تقریر کو بنیاد بنا کر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر شاہ کے خلاف تقریر اور گرفتاری کا سلسلہ لگا رہا۔ 1974 میں آپ کو قید کر کے تہران کی ایسی جیل میں رکھا گیا جو خطرناک مجرموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس طرح آپ کو 6 بار گرفتار کیا گیا۔ عراق میں امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شہادت نے تحریک انقلاب کو نیا موڑ دے دیا۔ حکومت نے انقلابیوں اور مجاہدوں کی سرگرمیوں پر پہرا بٹھا دیا اور ان پر ہر اعتبار سے دباؤ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی راہ میں بہت سے مجاہدوں اور انقلابیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، جن میں رہبر معظم بھی شامل تھے۔ آپ کو ایران شہر، جو صوبہ بلوچستان کا ایک شہر ہے، اس کی جانب 3 سال کے لیے جلا وطن کیا گیا۔ اگرچہ یہ جلا وطنی مفید ثابت ہوئی اور آپ کو ایران کے دور دراز علاقوں میں انقلاب کی تحریک چلانے اور وہاں کے لوگوں کو بیدار کرنے کا موقع ملا۔ امام خمینی نے 1979 میں انقلاب کی کمیٹی بنانے کا فرمان صادر کر دیا۔ رہبر معظم امام خمینی کی جانب سے اس کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے تہران آ گئے اور انقلاب کو کامیاب بنانے میں مشغول ہو گئے۔ اس کمیٹی نے اپنی تمام انقلابی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا۔ امام خمینی نے 1980 میں رہبر معظم کے حسن سابقہ، علم و فضل اور قابلیت کی بنا پر تہران کے امام جمعہ کے منصب پر منصوب کیا۔ آپ نے اسمبلی کے چناؤ میں شرکت کی اور اسمبلی کے چناؤ میں شہر تہران کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں پہنچے اور پارلیمنٹ میں دفاع کمیشن کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آیت اللہ مطہری کی شہادت سے اسلامی سماج میں جو کمی واقع ہوئی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں طالب علموں سے خطاب کے دوران رہبر معظم کو آیت اللہ مطہری کے بعد ایک زبردست خطیب اور مفکر قرار دیا اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے درمیان اپنا نمائندہ بنایا۔ آپ ہر ہفتے پیر کو یونیورسٹی کی مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز بجماعت ادا کرتے اور پھر نماز کے بعد اہم مسائل پر مشتمل ایک جامع تقریر فرماتے
آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آپ پر اس وقت جان لیوا حملہ ہوا جب آپ مسجد ابو ذر میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو آپ کے نزدیک دھماکہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے، اور جیسے ہی کچھ بہتر ہوئے دوبارہ مصروف کار ہو گئے۔ جب عراق نے ظالمانہ حملے کا آغاز کیا تو دشمن سے نپٹنے اور دفاع کے لیے 1981 میں امام خمینی رحمۃ اللہ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد فوجی لباس میں میدان جنگ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب کبھی امام خمینی رحمۃ اللہ کو جنگ کی گزارشات پیش کرنی ہوتی یا نماز جمعہ کو قائم کرنا ہوتا تو تہران واپس آتے، ورنہ وہیں مشغول رہتے۔ صدر محمد علی رجائی کی شہادت کے بعد جمہوریہ اسلامی پارٹی اور جامع مدرسین حوض علمیہ قم نے متفق ہو کر رہبر معظم کو صدر کے لیے نامزد کیا، اگرچہ آپ آخر تک اس انتخاب پر راضی نہ تھے، اور امام خمینی جو ابھی تک اس منصب کے لیے علماء کی نامزدگی کے مخالف تھے، جب رہبر معظم کا نام آیا تو فوراً راضی ہو گئے۔ یہ ووٹنگ 1982 میں ہوئی اور رہبر معظم 95% سے جمہوریہ اسلامی ایران کے تیسرے صدر جمہور قرار پائے۔ آپ صدر جمہور کے پہلے دور میں وزیر اعظم اور حکومت کے دیگر سربراہوں سے اختلاف کے باعث دوسرے دور میں شرکت کے لیے مائل نہ تھے۔ امام خمینی نے صدر جمہور کے دوسرے دور میں شرکت واجب شرعی قرار دیا اور ایک بار پھر آپ ایران کے صدر جمہور قرار پائے۔ 4 جون 1989 کو جب امام خمینی نے رحلت فرمائی، مجلس خبرگان رہبری نے فوراً اقدام عمل کے لیے ایک جلسے کا انعقاد کیا تاکہ انقلاب اسلامی کی رہبری کے لیے ایک رہنما یا ایک کمیٹی کا انتخاب کر سکے۔ 1980 میں جمہوریہ اسلامی ایران کے ریفرنڈم میں پاس ہونے والا ایک قانون یہ تھا کہ جمہوریہ اسلامی کے رہبر کا انتخاب مجلس خبرگان کے اختیار میں ہوگا۔ جب رہبریت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی گئی تو مجلس خبرگان میں سے کسی نے اسے قبول نہیں کیا۔ جب رہبریت کے لیے فرد کی تجویز کی گئی اور مصداق کے طور پر رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی مدد ظلہ العالی کا نام پیش کیا گیا تو آپ کی علمی، سیاسی اور دینی بصیرت کے پیش نظر جمہوریہ اسلامی ایران کی رہبریت کے لیے انتخاب کر لیا، اور پھر اس طرح آپ رہبر جمہوریہ اسلامی ختم بخیر شد.